انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے، اللہ کی قسم آپ محروم نہیں ہوں گے۔ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس کو قرآن عظیم کی 2 آیات کی سمجھ آ گئی تو اس کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ریلیز ہو جائیں گی، اس کو ان تمام مصیبتوں سے آزادی حاصل میں کوئی شک ہی نہیں۔ جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اس کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ خود دور فرما دے گا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل چونکہ فتنے کا دور ہے، آخری دور ہے، قیامت نزدیک ہے، ہر طرف مسلمان اپنے اعمال کی شامت کی وجہ سے، اپنے برے اعمال کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے ہر طرف مسلمان پریشان، اور ہر قسم کی پریشانیاں ان پر مسلط، ہر قسم کے مصائب نے گھیر رکھا ہے مسلمان کو آج۔ تو ہر طرف دیکھو تو مسلمان پریشان، ہر طرف دیکھو تو مسلمان پریشان۔ تو سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ سے دوری، اسلام سے دوری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل نہیں ہو رہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم سے آج کوسوں دور جا رہے ہیں لوگ۔ تو خوشی کیسے حاصل ہوگی، سکون کس طرح حاصل ہوگا؟ مسلمانوں پر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ دیکھو، کافروں کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ الگ ہوتا ہے۔ مسلمان، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اقرار کیا کہ میں زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاروں گا، اپنی منمانی نہیں کروں گا، اپنے دل کی نہیں مانوں گا، شیطان کی بات نہیں مانوں گا، لوگوں کے، کافروں کے چالوں میں، ان کی باتوں میں نہیں آؤں گا، بلکہ یہ سر کٹ جائے تو کٹ جائے، لیکن اللہ اور رسول کا حکم نہیں کٹے گا۔ مسلمان کا تو یہی مطلب۔ لیکن آج کل ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آپ خود دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں آج۔ تو کافروں کے ساتھ معاملہ تو الگ ہے نا، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جو چاہیں کر رہے ہیں، آخرت میں اصل زندگی تو آخرت میں ہے میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اصل زندگی اللہ کی قسم آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن آج ہم بس بالکل یہ ہمارے دل میں نہیں آتا کہ ہم نے جانا ہے ادھر۔ تو کافروں اور مسلمانوں کی زندگی میں فرق کیا بنا؟ ان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ بس مٹی ہو گئے، انسان مر گیا تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن ہمارا عقیدہ تو یہ نہیں ہے نا، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد اصل زندگی شروع ہوگی۔ جس اللہ نے ہمیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو پھر دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، اور اس زندگی کا مطلب ہی کیا ہوا؟ یہ سارے آسمانوں کا نظام، یہ زمین کا نظام، یہ سارا نظام، یہ کبھی دن آتا ہے کبھی رات آتا ہے، یہ کیوں کر آتا ہے؟ یہ کون لاتا ہے؟ آخر اس کا مطلب کیا ہوا جب اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلے گا؟ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، تو اس لیے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس یہ دے کہ انسانوں میں، جنات میں کون اچھے اعمال کرتا ہے، اللہ کا کون مانتا ہے، شیطان کا کون مانتا ہے، تو پھر اس کا صلہ کدھر ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے۔ ادھر ہم جو بھی بوئیں گے ادھر انشاءاللہ کاٹیں گے، ادھر ہمیں ملے گا اس کا صلہ۔ آپ دیکھو کہ ایک کسان کو دیکھو، جب گندم بوتا ہے تو کیا اس سے کاٹتا ہے؟ یہی گندم۔ کسی کو آپ نے دیکھا ہے کسی کسان کو کہ اس نے گندم کی فصل بوئی ہو تو اس کی تخم بوئی ہو اور اس نے پھر کاٹا ہو مکئی؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا۔ تو جو نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، ہم پر بعض اوقات یہ مشکلات جو آتے ہیں اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بیماریاں آتے ہیں۔ دیکھو، بہت سے لوگ کہتے ہیں یار کافر نہ بیمار ہوتا ہے،
نہ کبھی اس پر تکلیف آتی ہے. مسلمانوں پر سارے تکالیف آتی ہیں، تو یہ مسلمانوں پر کیوں آتی ہیں؟ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال اللہ سے کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، ایک طرف مسلمان ہیں کہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ پر ایمان ہے، اور ان پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں، گر پڑے ہیں، اور دوسری طرف کافر لوگ جو اپنی منمانی کر رہے ہیں، اپنے خواہشات پورے کرتے ہیں، اور نہ اللہ پر ایمان، نہ رسول پر ایمان، نہ آخرت پر ایمان، وہ مزے اڑا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جہنم کی سیر کرا دو، دور سے دکھا دو، جہنم کو ذرا دکھا دو. تو فرشتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئے اور دور سے جہنم کو دیکھا تو جہنم سے ایک گردن باہر نکل آئی، ایک گردن. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے جلال شان والے پیغمبر تھے، ایک تھپڑ سے ایک فرعونی کو قتل کیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلالت والے پیغمبر اس گردن کو صرف دیکھ کر بے ہوش پڑ گئے، بے ہوش ہو گئے اسی گردن کی خوف سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوش میں لایا. جب وہ ہوش میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، دیکھا آپ نے جہنم کو؟ صرف ایک گردن کو دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا ابھی، لیکن اس کے جہنم میں کیا کچھ تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے. جس شخص کی جگہ آخرت میں یہ جہنم ہو، اس کے لیے دنیا کے یہ چند دن کی زندگی کیا فائدہ دے گی؟ چند ہی دن فائدہ اٹھائیں، چند ہی دن مزے اڑائیں تو کیا ہوا؟ اس کی جگہ تو یہ جہنم ہے، اس میں رہنا ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لے گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ جنت کو بھی ذرا ایک چکر لگوا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جنت کے پاس لے گئے فرشتے. جب جنت میں نعمتیں دیکھی، ہم ابھی کتنا ہی سوچیں کہ جنت کیسی چیز ہے، کیسی جگہ ہے، تو ہم اس کا خیال ہی ہمیں نہیں آ سکتا کہ وہ کس طرح خوبصورت اور حسین جگہ ہے. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ جنت کیا ہے، جنت کیسی جگہ ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ بس میں کیا بتاؤں، مختصراً یہ کہ بس چھوٹی سی خدائی ہے کہ آپ کو جو بھی دل چاہے گا آپ کو ملے گا، جو بھی دل چاہے گا ملے گا. غم کا تو اس میں نام ہی نہیں، ساری خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اپنے فضل سے، ہمارے اعمال سے تو نہیں ہو سکتا، اپنے فضل کرم سے. لیکن ہم تو اعمال کریں گے نا، کوشش تو کریں گے، باقی چھوڑیں گے کس پر؟ اللہ پر. اور اللہ سے یہی یقین، ایمان، اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھیں گے. خوف کے ساتھ ساتھ خوف بھی رکھیں گے اور یہی امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا انشاءاللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب جنت کو دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کیسی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، جس شخص کی جگہ یہ جنت ہو تو دنیا کی زندگی میں چند دن اگر اس کو تکالیف مل جائیں تو اس کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ چند دن کی زندگی ہے. پیارے بھائیوں بہنوں، اس سے بہت بڑا بے عقل انسان، بے وقوف انسان کون ہوگا جو چند دن کی زندگی کے لیے آخرت کی بہت لمبی اور طویل اور نہ ختم ہونے والی، کبھی بھی نہیں ختم ہوگی، وہ زندگی برباد کر دے؟ اس سے کوئی بڑا بے وقوف ہوگا دنیا میں؟ تو پیارے بھائیوں بہنوں، کافروں کی زندگی سے دھوکہ نہ کھانا. ان کے لیے تو جنت ہے یہ دنیا، وہ مزے اڑائیں. آخرت میں ہم مزے اڑائیں گے انشاءاللہ. وہ ہمیں دیکھیں گے کہ کتنے مزوں میں ہیں، لیکن آج آپ ان کی طرف دھیان نہ کریں، اپنے اعمال کی طرف دھیان کریں، اللہ سے واسطہ جوڑیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں. تو خیر، میں تو آپ کو وظیفہ دینے والا تھا، ابھی وظیفہ بھی دیتا ہوں
آج مشکلات کیسے ختم ہوں گی مسلمانوں کے، جو ہر طرف تکالیف میں. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس کو بھی قرآن عظیم کی 2 آیتوں کی سمجھ آ گئی، 2 آیتوں کی سمجھ آ گئی تو اس کی ساری مصیبتیں، تمام مصیبتیں ریلیز ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، وہ تمام مصیبتوں سے آزاد ہو جائے گا. وہ 2 آیتیں کون سی ہے؟ بلکہ 2 آیتوں کے تو چھوٹے سے حصے ہیں. دیکھو آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، لیکن سب سے پہلے آپ استغفار کریں، توبہ کریں اللہ کے سامنے کہ اے میرے اللہ، آج تک میں نے بہت گناہ کیے، ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، بس اللہ کی طرف سے لبیک لبیک فوری. یہ انسان اور انسان کا معاملہ نہیں ہے کہ آپ جرگے کریں، آپ اس کے لیے صلح کے پیغامات بھیجا کریں، لیکن وہ نہیں ماننے والا ہے. اے میرا اللہ، تیرا اللہ، آسمان و زمین کائنات کا اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا رب بہت مہربان ہے جب آپ کہیں گے دل سے کہ اے میرے اللہ مجھ کو معاف فرما. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں. تو میرے پیارے بھائیو، سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، توبہ کریں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی محروم نہیں ہوں گے. اللہ کی قسم آپ محروم نہیں ہوں گے اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت سے. بس یہ آپ نے سب سے پہلے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا ہے. دن رات گناہوں میں بسر ہو رہی ہماری، تو سب سے پہلے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور توبہ کرنے کے بعد یہ 2 آیتوں کا وظیفہ دیتا ہوں. انشاءاللہ العزیز جس نے بھی یہ آج تک اس وظیفے کو پڑھا ہے کبھی محروم نہیں ہوا. تو آپ کس طرح محروم رہیں گے؟ کہ آپ مسلمان نہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں؟ کہ اللہ پہ اعتماد نہیں؟ تو اگر اللہ پر اعتماد ہے، بھروسہ ہے، آپ کا وظیفہ ضرور کام کرے گا. اس وظیفے میں کوئی شک ہی نہیں کہ جس نے بھی جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا اس کی تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں اللہ تعالیٰ خود دور فرما دے گا. جو بھی اس کی حاجات ہوگی انشاءاللہ اللہ اپنے خزانے غیب سے پورا فرمائے گا. تو وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے استغفار اور توبہ کریں، اللہ کو منائیں، اور پھر گناہوں کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جس کو قرآن عظیم کی 2 آیات کی سمجھ آ گئی تو اس کی تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ریلیز ہو جائیں گی، اس کو ان تمام مصیبتوں سے آزادی حاصل ہوگی. وہ 2 آیتیں کون سی ہیں؟ ایک ہے سورۃ القمر کی آیت نمبر 49، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. سورۃ القمر کی آیت نمبر 49. اور دوسری آیت سورۃ الطلاق 28ویں پارے میں ہے، اور اس کی تیسری آیت کا آخری حصہ، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. تو ان 2 آیات کی سمجھ آ گئی نا، تو خود بخود یہ سارے جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ریلیز ہو جائیں گی. لیکن وظیفہ دیتا ہوں آپ کو جو ہمیں اپنے مشائخ سے ملا ہے. ان 2 آیات کی چھوٹا سا وظیفہ ہے. سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، رات کو پڑھیں، دن کو پڑھیں. رات کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ ایک سوئی ہوتی ہے، تو رات کو پڑھیں یا دن کو پڑھیں. تو آپ نے صلاۃ حاجت کے 2 رکعت پڑھنے، اس کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد
سب سے پہلے سورہ قمر کی جو آیت ہے اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کل شیء خلقناہ بقدر، 313 بار پڑھیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر سورہ طلاق کی جو تیسری آیت کا آخری حصہ ہے وہ پڑھیں۔ تو اس طرح 313 بار اس کو بھی پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں، اور پھر خوب اپنے حاجات اللہ سے مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز پہلے ہی دن، ورنہ 40 دن تک یہ وظیفہ ہے، مسلسل پڑھتے رہیں، 40 دن میں ایک چھلہ میں ضرور آپ کی مقصد پوری ہوگی، اور ساتھ ساتھ استغفار اور توبہ جاری رکھیں، انشاءاللہ تمام مشکلات چل جائیں گے، اور یہ دنیا ہمیں جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں لا علمی میں یا علم یا قصداً یا خطأً یا گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرمائے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔